آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کارروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے، مہربانی کر کے ضرور آئیں یہاں، لیکن اس طرح نہ ہے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں، سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک مہذب معاشرے کی طرح آئیں کہ کوئی نام تو دیں یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کتنے دہشت گرد ہیں، شاید میرا ہی فائدہ کروا دیں گے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے، لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں۔ جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو۔ تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی، کدھر تک جائے گی بات؟ اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کی کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں، اور مسئلہ ایک ہی ہے۔ کسی سے پوچھ لیں، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک اب الیکشن نہ کروائیں۔ میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشن ہے، اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ۔ جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے، وہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور سے آگے چلا جائے، تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں، اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا، آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی، تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا۔ تو جو کروا سکتے ہیں، میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں، اور الیکشن کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے، اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت نہ استعمال کی گئی، اگر ابھی اپنے عقل کا نہ استعمال کیا، تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدھر یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ سب کے پیچھے ہے کیا؟ یہ جو 1 سال سے ایک افراتفری ملک میں مچی ہوئی ہے، ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے، کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے، اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، اگر الیکشن بھی نہ ہو، آئین بھی ٹوٹ جائے، کوئی سپریم کورٹ کو بھی ذلیل کیا جائے، لیکن اس کو نہیں آنے دینا۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ میں ذرا آپ کو پہلے یہ گراف دکھا دوں، یہ جو آپ کے سامنے یہ ذرا گراف دیکھیں، یہ ہے سروے کا رزلٹ۔ یہ سروے کا رزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ 70% اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں، باقی ساری پارٹیز کی ملا کے بھی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے۔ اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی نہیں لڑنا، کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا، اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے، اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو 30 سال سے محنت سے انہوں نے پیسہ چوری کا اکٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے، کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے، اور خطرہ عمران خان سے کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ یا کہ NRO نہ واپس لے لے، بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملک کی فوج، اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے 30 سال کے پرانے سیاستدان ہیں۔ یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آ کے۔ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، میں کہہ بیٹھا ہوں، بار بار پیغام پہنچا بیٹھا ہوں، لیکن وہاں سے ڈراتے ہیں جی آ کے ہٹا دے گا آپ کو، فوج میں انٹرفیئر کرے گا۔ اگر انٹرفیئر کرنا ہوتا، جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا، آخری دنوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی، تب میں اسے ہٹا دیتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا
کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیئر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے. میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ. اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بات میں آتا ہوں, میں ذرا فوج کے اوپر بات کر رہا ہوں. دیکھیں, میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا؟ کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا, میری تو آواز باہر جاتی تھی. جب بھی کچھ ہوتا تھا, خاص طور پہ وار آن ٹیرر میں, تو جب پاکستانی فوج کو دوگلا کہا جاتا تھا, برا بھلا کہا جاتا تھا, تو میں ایز نون فیس تھا. تو مجھے یہ سی این این, بی بی سی, کتنے میرے انٹرویوز کیے, آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سن. جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا, اس کو ڈیفینڈ کیا, مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا. یہاں تو خیر ہم کہیں یا تو مسئلہ نہیں ہے, باہر جدھر پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو, انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی. تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کوئی چیز دے دینی تھی, میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں. میں غلامی کبھی کسی کی قبول نہیں کی. مجھے جتنی مجھے دعوتیں تھی کہ باہر رہ لو, جتنے میرے کنیکشنز تھے, جو جتنا مجھے عزت ملتی تھی, برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی, ہمارے بڑوں نے کی تھی, انگریز کی غلامی. یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا, میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. لا الہ الا اللہ, کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا. تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا, میں جو مرضی کر لوں, میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں, وہ میرا ملک تو نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان پالیٹکس میں بھی آیا. جس آدمی کو ضرورت نہیں تھی پالیٹکس, اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو, وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ, قربانیاں دیتا ہے, یعنی اپنی فیملی کی. کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا, میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو, اور میری اسٹیٹمنٹ سن لیں, میں پرائم منسٹر تھا, میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیبیا, سیریا, صومالیہ, پھر افغانستان سے جو ہوا, عراق سے جو, سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی, پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے, اور کامیابی سے, کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا, تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون. اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں